بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کچھ بات ہو جائے کہ ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے۔ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ بہت سارے دوسرے لوگوں کو آج کل کے اس دور میں ذہنی غلام کہتے ہیں، یعنی ان کا جو ذہن ہے وہ کسی اور کی غلامی میں ہوتا ہے۔ اس کو بہت سارے لوگ کلٹ کہتے ہیں، اس کو ایک فرقے کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس کو عقیدے کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ یہ سیاسی وابستگی بھی ہو سکتی ہے، یہ معاشرتی یا سماجی رویہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کلٹ کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ لفظ ہمارے ہاں پچھلے کچھ برسوں سے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا جو ایک اوریجن ہے یا اس کی جو ہمیں تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں، بہت سی ملتی ہیں، اور میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ اور ایک کہانی جو ہے وہ ہٹلر کی کہانی ہے۔ بہت ہی سادہ لفظوں میں نازی جرمنی کا حکمران، ایک بہت پاپولر لیڈر، ایک رہنما، جو کہ ایک شراب خانے سے اپنا ایک نظریہ لے کے نکلتا ہے، اور وہ پھر پورے جرمنی پہ نہیں بلکہ تقریباً پوری دنیا کو اپنی تمام جو اس کی تھیریز ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، اس کی جو ایک نازی ازم ہے اس کا وہ شکار بنا دیتا ہے۔ 1920 میں نازی پارٹی کا سرکردہ رہنما یعنی ہٹلر وہ ایک پارٹی کا تسلط جو ہے وہ جمانے کا منصوبہ بناتا ہے، اور وہ 8 نومبر 1923 کو ایک یعنی جنگ کے بعد، جو کہ پہلی جنگ عظیم تھی، اس کے بعد وہ اسپتال سے وہ تندرست ہو کے صحت یاب ہو کر واپس آتا ہے۔ ایک شراب خانے میں وہ ایک تقریر کرتا ہے، اور یہ 8 نومبر 1923 کو میونخ کے ایک بہت بڑے شراب خانے کے اندر اس کا یہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں کہ وہ اس کی شعلہ بیانی، اس کی تقریر، اس کا انداز لوگوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ اور یوں ہٹلر جو ہے وہ اس کی اپنی ایک سیاسی زندگی، ایک انقلابی زندگی بقول ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کا آغاز کرتا ہے، اور اس کا ایک جتھے کا باہر اس کا ایک ساتھ نکلتا ہے، اور اس کے بعد پولیس اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، اور یوں اس کے بہت سارے لوگ، تقریباً 16 کے قریب ساتھی جو ہیں انقلابی، وہ مارے جاتے ہیں، اور ہٹلر بھی اس کے اندر جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ کچھ دن وہ روپوش رہتا ہے، اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو جیل ہوتی ہے۔ جیل کے اندر وہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ نکل آتا ہے، لیکن اس کے عشاق کی تعداد، اس کے جو فالوورز ہیں ان کی تعداد اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس ملک کا یعنی جرمنی کے جو آپ کے بہت سارے عدلیہ کے لوگ، اس میں بہت سارے افواج کے لوگ جو ہیں، افواج تو پہلے ہی جو ہے وہ جنگ عظیم کے بعد ان کے جو معاملات تھے، لیکن عدلیہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہٹلر کی سائڈ پہ آ جاتی ہے، اور بہت سارا جو ہٹلر کا جو عشق ہے یا اس کا جو ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے فین کلب ہے، یا اس کی جو محبت ہے، وہ سر چڑھ کر بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اس کو 5 سال کی قید کی سزا ہوئی، اس کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا گیا، یہ بغاوت کا چونکہ مقدمہ تھا تو اس پہ لکھا گیا کہ بغاوت کے حوالے سے متعلقہ قوانین کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہونا چاہیے جس کے جذبات اور احساسات ایک محب وطن شہری جیسے ہوں، جس کی سوچ ایک سچے جرمن جیسی ہو۔ اور پھر 9 مہینے کے بعد ظاہر ہے وہ جب چھوٹ جاتے ہیں، ان کو ایک طرح سے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ وہ ایک اچھے شہری ہیں، اور اس طرح سے ان کی جو مقبولیت ہے وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ ان کو ایک ساتھی میسر ہوتا ہے جسے کہ گوئبلز کہا جاتا ہے۔ گوئبلز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہٹلر جو تھا وہ شعلہ بیانی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو سوچنے میں، الفاظ دینے میں، نظریہ دینے میں، بیانیہ دینے میں، یا ایک جسے کہنا چاہیے سیاسی طور پر مستحکم کرنے میں ہٹلر کو اس میں گوئبلز کا کوئی ثانی نہیں تھا ایک ساتھی کے طور پہ، کیونکہ وہ ایک ایسا دماغ تھا جو کہ جس نے ہٹلر کو باقاعدہ جسے کہنا چاہیے وہ ایک اس کی جو شعلہ بیانی تھی یا اس کی جو مقبولیت تھی اس کو ایک جہت دی، اس کو ایک نہج دی، اور یہاں تک کہ اس کے بہت سارے اقوال ہیں، اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، اور ایک بات کی جو تکرار ہے وہ کرتے چلے جاؤ۔ گوئبلز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ہٹلر کو چند ہی دنوں کے اندر جرمنی کا سب سے مقبول رہنما جو ہے وہ بنا دیا۔ اور 1933 میں
کے انتخابات جو تھے اس میں ہٹلر کی جو خطابت تھی یا اس کی جو مقبولیت تھی اس میں اس حد تک اضافہ تھا کہ وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا، اور 6 برس جو تھے اس نے جرمنی کے چانسلر کے طور پر گزارے۔ ان 6 برسوں کے اندر اس کا جو ایک ایکسپینشنزم یا جسے کہنا چاہیے ایک توسیع پسندی اپنے یورپ کے اندر جو اس کا ایک فلسفہ تھا یا اس کی ایک خواہش تھی، اس نے ایک جنگ کی جو آگ تھی اور دوسری جنگ عظیم تک کی جو راہ تھی وہ ہموار کی، مگر اس میں ظاہر ہے کہ ہٹلر کو ناکامی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہٹلر کے جو آخری دن تھے اور بالکل اسی طرح کا انجام گوئبلز کا بھی ہوا۔ گوئبلز نے بھی خودکشی کی اور ہٹلر نے بھی خودکشی کی، اور ہٹلر نے اپنے آخری چند دن جو تھے وہ میونخ کے اندر ہی، یعنی اس کے اندر ہی ایک 50 فٹ گہری جو تھی زمین کے اندر ایک بنکر کہیں، اس کے اندر جو ہے اس نے اپنی زندگی گزاری۔ وہیں پر اس نے عین جو جنگ تھی اس کے دوران اس نے شادی کی ایوا سے۔ ایوا اس کی جو بہت پرانی دوست تھی، بہت پرانی گرل فرینڈ تھی، اس کے ساتھ اس نے آخری دنوں میں شادی کی، اسی بنکر کے اندر کی، اور پھر وہیں پر اس نے خودکشی کی۔ اور خودکشی سے پہلے اس نے جو کیپسول منگوائے، وہ کیپسول کس طرح سے اپنے جو اس کا جو پیٹ تھا، اس کا جو پالتو کتا تھا اس کو دیے، اور پھر اس کی موت کے بعد جو ہے اس نے اپنی کچھ انسٹرکشنز دی، ہدایات دی، اور یوں ہٹلر نے اپنی زندگی کا خاتمہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے کر لیا، اور اس کی جو بیوی تھی ایوا، اس نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنا خاتمہ جو ہے وہ کیا۔ اور یوں یہ ایک شراب خانہ بغاوت سے یہ کہانی چلتی ہوئی ایک بنکر میں آ کر انجام پذیر ہوئی۔ اور ہٹلر جو تھا اس نے خودکشی یوں بھی کی تھی کہ وہ ظاہر ہے کہ روسی افواج کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ شکست کس طرح سے ہوتی ہے اور ہوئی ہے، اور اس نے موت کو گلے لگایا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اس کی مقبولیت تھی، اس نے ایک پوری دنیا کے اندر اس رجحان کو جو ہے وہ اس نے ایک نیا رنگ دیا، اور ایک پہلی بار جو کلٹ نامی کسی عقیدے یا فرقے کی سیاسی طور پر یا جسے کہنا چاہیے ایک طلسماتی شخصیت کے طور پر اس نے بہت ساری اس میں رہی چھوٹی چھوٹی بہت ساری اگزامپلز ہمیں ہسٹری میں نظر آتی ہیں کہ کیسے لوگوں نے اجتماعی خودکشیاں کیں، اور وہ اس میں مختلف لوگ روحانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ ایکسپلائٹ ہوتے رہے۔ لیکن سیاسی اعتبار سے میرا خیال ہے کہ ہٹلر جو تھا وہ ایک بہت بڑا اس نے کلٹ جو ہے وہ جنم دیا، یا اس کو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ذہنی غلامی جو ہے اس کو جنم دیا۔ اچھا، اب یہ جو کلٹ ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے؟ کلٹ ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جو کہ ایک کرشماتی یا ایک کیرزمیٹک جو لیڈرشپ ہے اس کی شخصیت کی سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر مکمل اس کی جو جذباتیت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اس پورے اس کے ساتھ وابستہ لوگوں کو، یا جو اس کے ساتھ لوگ منسلک ہوتے ہیں اس کو۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت جو ریسرچ ہوئی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں 4 چیزیں ایک کلٹ کو جنم دیتی ہیں، یا ذہنی غلامی جسے کہنا چاہیے اس کو جنم دیتی ہیں۔ اس میں ایک کنٹرول ہوتا ہے، دوسرا یعنی قابو پانا، پھر تنہائی ہے یعنی خود کو تنہا کر لینا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے تیسرا جو نقطہ ہے وہ انڈوکٹرینیشن کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ عقیدہ بن جانا، یا ایک خاص طور پر ایک ایسی شخصیت بن جانا کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہ کریں۔ پھر ایک نقطہ ہوتا ہے کہ ہم ہیں یا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی ایک گروہ جو کہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابل آ جاتا ہے اور اس کا پھر وہ پوری طرح سے استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کانسیپٹ جس میں کہ لیڈر کو ہمیشہ سے درست قرار دیا جاتا ہے، یعنی جو وہ کیرزمیٹک لیڈر ہے، کرشماتی لیڈر ہے، یا پھر وہ ایک جو کلٹ کو جنم دیتا ہے وہ ہمیشہ درست ہے، اس کی ہر بات درست ہے، اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، وہ جو بتائے، وہ جو فلسفہ بیان کرے، وہ جس طرح کی بات کرے، نہ اس پہ سوال ہو سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی تنقید ہو سکتی ہے، نہ آپ اس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کی بات کو جھٹلا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس کی بات کو جھٹلائے
تو آپ اس کو کفر کے زمرے میں لاتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ اس کے اوپر بے تحاشا اس کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کے جو تنقید جو کرنے والے ہیں اس کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مختلف اس کے اندر جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، اس میں اگر میں پہلا جیسے قابو کی بات کر رہی تھی، تو اس میں جو کلٹ لیڈر ہوتا ہے، یعنی جو کہ وہ جس کی فالوئنگ ہوتی ہے، اس کو اپنے فالوورز پر زبردست کنٹرول حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کا جو فالوور ہے وہ اپنے فالوورز کو ہر بات ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد یعنی ہم کیسا نظام چاہتے ہیں، اب فلانے کو ہم اگر کسی پہ الزام لگانا ہے، یا کسی نظام پہ تنقید کرنی ہے، یا کسی شخصیت پہ تنقید کرنی ہے، یا کسی ادارے پہ تنقید کرنی ہے، یا کسی پالیسی پہ تنقید کرنی ہے، یا کسی ریاست پہ تنقید کرنی ہے، تو وہ پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہے، یا اس کے اوپر ایک آئیڈیالوجی کو فارمولیٹ کرتا ہے، وہ اس نظریے کو بناتا ہے، اور پھر وہ پھر اس کو پھیلاتا ہے، اور وہ پھر اپنے جو فالوورز ہیں ان کے ذہن میں یہ بٹھاتا ہے کہ کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ چونکہ یہ نظام بہت کرپٹ ہے تو ہمیں کرپٹ لوگوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح سے آئسولیشن ہوتی ہے، یعنی تنہائی ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا اس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، یا اس کی جو پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ کلٹ کے حصار سے لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے، وہ صرف اپنی ہی ایک محدود سی دنیا کے اندر رہتے ہیں، یا جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ اسی ایک محدود دنیا میں ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر میں کسی ایک لیڈر کی شخصیت کو پسند کرتی ہوں، یا میں اس کو فالو کرتی ہوں، یا میں اس کی جو طلسماتی شخصیت ہے اس کے زیر اثر ہوں، تو میں صرف اس سے متعلق بات سنوں گی، میں اس سے متعلق یوٹیوب پروگرام سنوں گی، میں اس سے متعلق کتابیں پڑھوں گی، میں اس سے متعلق جو حلقہ احباب ہے اس کے ساتھ ملوں گی، میں اسی کے ساتھ رہوں گی، میں اسی کے ساتھ بات کروں گی۔ تو اس کو کہتے ہیں آئسولیشن، جو کہ اس کا ایک دوسرا بہت اہم طریقہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عقیدہ، یعنی یہ لوگ جو ہے وہ عقیدے کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ مثلاً یہ اپنے حق میں کچھ چیزیں گھڑتے ہیں، پھر اس کا لگاتار اس کا پرچار کرتے ہیں، پھر اس کو بار بار ذہن نشین کرتے ہیں، پھر اس کو بار بار پھیلاتے ہیں، اور یہی گوئبلز نے کہا بھی کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، اور پھر وہ کہتا تھا تکرار، بار بار کسی بات کو جو ہے وہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اور ہٹلر کرتا تھا۔ اسی طرح سے یہی ہوتا ہے کہ آپ بار بار کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو، اس نظریے کو، اور اس کے اوپر پھر بار بار جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے وہ بات، اور لوگ اس کو اپنی ایک آئیڈیالوجی بنا لیتے ہیں، یا وہ سمجھیں کہ وہ ایک عقیدے کی حد تک اس لائن کو، اس نظریے کو، اس بیانیے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو کلٹ ہے وہ سب سے اپنے آپ کو الگ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ صرف حق اور سچ پہ کھڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ حق ہے نہ سچ ہے۔ اسی طرح سے جو پھر ایک گروپ میں رہتے ہیں، پھر ایک گروپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک گروپ کی بات کو سنتے ہیں، اسی گروپ کی بات کو مانتے ہیں، اسی گروپ کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر اگر آپ دیکھیں ہٹلر کی زندگی کی، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو 1933 سے 1945 تک کا جو نازی جرمنی کا معاملہ تھا، اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہٹلر نے جو ہیں وہ استعمال کی تھی۔ بہت سارے طریقوں میں سے ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کلٹ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کمال کا ایک بھرپور طریقے سے ایک بارود بھر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو سٹف ہوتا ہے، ذہنی غلامی، یعنی جو ذہن ہے اس کے اندر وہ ایک ہی طرح کی چیزیں بھر بھر کے اس کے دماغ کو نہ صرف غلام بنا دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا دماغ ایک بارود کا اجتماع ہو جاتا ہے، مجمع ہو جاتا ہے اس میں، اور اس کا صرف ایک بڑا جو نقطہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اب جیسے اس کا ہٹلر کا معاملہ ہے، اس میں سب سے بڑا اور اہم نقطہ یہ تھا کہ ہٹلر جو ہے وہ سپر ہیومن کوالٹیز کا مالک ہے۔
اور یعنی اس کا جو یعنی وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ بہت اس کے جو فالوورز تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک سپر ہیومن ہے. اور جو بھی کلٹ ہوتا ہے، جس طرح کا بھی کلٹ ہوتا ہے، وہ اپنے لیڈر کو ایک جگہ سے، خاص مقام سے جو کہ عام انسانوں کا مقام ہے، اس سے وہ بالا تر ہو کے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے وہ کوئی سپریم لیڈر ہے، وہ کوئی سپر ہیرو ہے. وہ اگر جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اتنے یقین کے ساتھ بولتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اوپر اتنا زیادہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ہیں اگر یہ بات نہیں، یہ بات جو کر رہے ہیں یہ 100% نہ صرف درست ہے بلکہ ان کی اس بات کے ساتھ جو ہے ان کی پوری یعنی ایک روحانی وابستگی ہو جاتی ہے. وہ ان کو ایک روحانی لیڈر کے طور پر محسوس کرتے ہیں. ان کی ہر بات کو ایک سپرا نیچرل قسم کی چیز ان کو جو ہے وہ بنا کے پیش کرتے ہیں. تو ہٹلر کی جو ایک آئیڈیالوجی تھی اس میں بہت ساری ڈائمنشنز ہیں جس کو کہ ایکسپلین کیا جاتا ہے. مثلاً اس کی پہلی آئیڈیالوجی تھی فیہا آئیڈیالوجی کے نام سے، فیہا پرنسپ کے نام سے یہ آئیڈیالوجی تھی، جس میں ایک بڑا خاصہ یہ تھا، جس کا یہ مطلب یہ تھا کہ لیڈر ہمیشہ درست ہوتا ہے. یعنی لیڈر کی کوئی غلط بات نہیں ہوتی، وہ بالکل اس کی جو جس بنیاد پہ وہ بات کر رہا ہے، جس آئیڈیالوجی پہ بات کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے. اور یہ ہٹلر نے اپنایا. یہ ہٹلر کی پہلی آئیڈیالوجی تھی جس کے مطابق اس کو بالکل یعنی وہ کہتا تھا کہ وہ ہر بات میں درست ہے. اسی آئیڈیالوجی کے اندر ایک کانسیپٹ تھا جس کو کہ کہتے ہیں کانسیپٹ اینڈ ہائرارکی، یعنی کہ ہر علاقے کا ایک لیڈر تھا اور وہ دراصل سپریم لیڈر کا پیروکار تھا جو کہ ہٹلر تھا، اور سپریم لیڈر کے نظریات کا پرچارکر تھا، اور ہر علاقے کا لیڈر سپریم لیڈر کو جواب دے تھا. مثلاً یہ مطلب آسان سی بات ہے کہ ہر جو ایم این اے ہوگا وہاں کا، یا جو ادھر کی اسمبلی کا ممبر ہوگا یا کاؤنسل کا ممبر ہوگا یا یونین کا ممبر ہوگا، وہ اس جو نظریہ تھا، اس جو سپریم لیڈر تھا، جو اس نظریے کا بانی تھا یعنی ہٹلر، اس کا وہ پیروکار تھا، اور وہ پھر اس کے جو نظریات تھے اس کا پرچار بھی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سپریم لیڈر کو اس کا جواب دہ ہوتا تھا. پھر تھا کہ اوبیڈینس اینڈ لائلٹی، یعنی ہر شخص جو تھا وہ ذاتی طور پر اس سپریم لیڈر کا جو کہ ہٹلر تھا اس کا وہ وفادار تھا. کون سی چیز قانونی ہے اور اخلاقی طور پر درست ہے یا اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، اس کا فیصلہ جو تھا وہ سپریم لیڈر کے پاس تھا، یعنی کہ ہٹلر کے پاس تھا. تو یہ ایک طرح سے سپریم جو ڈیسیژن میکنگ باڈی تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ جمہوریت میں نہیں ہوتی، جو کہ ایک عام جو جس میں اس کے پاس وہ 1% ایک شخصیت کے پاس تھی جو کہ شخصیت پرست گروہ کا سربراہ تھا، اور وہ تھا ہٹلر. پھر اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ سپریم لیڈر کے طور پر وہ ہٹلر جو ہے وہ یقین دلاتا تھا کہ سپریم لیڈر صرف اور صرف ہٹلر ہے، یعنی اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہے اور قابل تقلید ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی اتھارٹی جو ہے وہ نہ تو وہ مؤثر ہے نہ وہ میسر ہے، اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ سپریم لیڈر یعنی کہ ہٹلر کے طور پہ موجود ہے. اسی طرح سے ایک اور اسی جو آئیڈیالوجی کے تحت یعنی جس کے اندر ایک اس کو پھیلایا جانا ہوتا ہے، یعنی اس آئیڈیالوجی کو پھیلایا جاتا تھا، اس میں مختلف ظاہر ہے کہ حکومتی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، لیبر یونینز ہیں، یا جو بھی وہاں کے ادارے تھے، اس میں ایک لیڈر مقرر ہوتا تھا جو کہ اپنی سپریم لیڈر کی بات کو آگے بڑھاتا تھا، اور پھر سب جو ہیں قانون کی حکمرانی کو چھوڑ کے صرف اس لیڈر کی بات کو سنتے تھے. جو لیڈر کہتا تھا اس کے الفاظ پر عمل کرتے تھے، اور اخلاقیات کا لیڈر بھی وہی ہوتا تھا، قانون بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور اسی طرح سے وہ ایک طرح سے روحانی پیشوا بھی ہوتا تھا. اور وہ کون سا پیغام لے کے آتا تھا؟ جو ہٹلر دیتا تھا. یہ سب ہٹلر کے نمائندے کے طور پر اس کے پیغام کو پھیلاتے تھے، اور پھر اس پیغام کو پھیلا کے وہ اپنے سپریم لیڈر کی جو تعمیل تھی وہ کرتے تھے. اسی طرح سے سیاسی اور معاشی معاملات پر بھی
واحد نجات دہندہ جو ہے وہ ہٹلر کو تسلیم کیا جاتا تھا. مثلاً یہ کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ اس نے بنا دیا کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ شدید ترین جو بحران ہیں ورلڈ وار 1 کے بعد، جو کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لاحق ہیں، یا اس وقت جو بحران معیشت کا بحران تھا، اس میں وہ کہا جاتا تھا کہ جی اس کا نجات دہندہ جو ہے وہ صرف اور صرف ہٹلر ہے. اور اس بات کو اتنا پھیلایا گیا کہ جرمنز جو تھے انہوں نے ان کی جو وہ اس بات پہ یقین رکھنا شروع ہو گئے کہ ان کی جو عظمت ہے، اس کا جو عظیم ان کا جو ماضی تھا، اس کو واپس لانے کے لیے صرف اور صرف ہٹلر کام کرے گا اور ہٹلر لے کے آئے گا. یہ اس کے اقتدار کے آنے سے پہلے. یہ الگ بات ہے کہ جب اقتدار میں ہٹلر آ گیا تو پھر وہ ساری فلسفی جو ہے وہ ناکام ہو گئی. اس نے کسی پہ بھی اس طرح سے کام نہیں کیا، نہ وہ کر سکا ان 6 سالوں کے اندر. لیکن اس کے باوجود یہ ایک جو تھی معاملہ جو تھا اس کے اندر وہ ہٹلر نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ وہ روحانی، اخلاقی، معاشی نجات دہندہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. پھر وہ کہتا تھا کہ جی ارلی پروپیگنڈا، اس کا ایک ہتھیار یہ بھی تھا کہ وہ پہلے سے پروپیگنڈے کا آغاز کر دیتا تھا. اس کے جو ہٹلر کو قابل قبول بنانے کے لیے اس کا امیج بہت بڑا تھا، لارجر دین لائف جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا. وہ جہاں بھی جس قسم کے بھی لوگوں میں ہوتا، اس کا اس طرح کا امیج جو ہے اس کو وہاں پہ پورٹرے کیا جاتا اور اس کا امیج ایسا بنا دیا جاتا کہ ہر سوسائٹی کے سیگمنٹ کے لیے وہ قابل قبول ہوتا. مثلاً ہر مذہبی فرقے یا گروہ یا کلاس یا اسکول یا جو بھی اسکول ایک کلاس تھی، یا جو بھی ایک اسکول تھا، جو بھی ایک ادارہ تھا، جو بھی انجمن تھی، جو بھی فرقہ تھا، مذہبی گروہ تھا، اس کے اندر اس سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں وہ پھیلائی جاتی تھیں اور وہ انہی مذاہب کے اندر جو ہے وہ پاپولر ہوتا چلا گیا اور ہر جگہ پہ وہ ایکولی پاپولر تھا. اس معاملے پہ بھی آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاں کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ہے. اچھا، اس کی اور یہ ایگزیکٹلی ہمارے ہاں یہی تھیری جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کا جو ایک اور تھا کہ اس نے جو سیاسی جماعت کا نام جو انتخاب کیا. بہت صحیح ہوتی ہیں پارٹیاں، وہ اپنا نام ایسا رکھتی ہیں کہ لوگوں میں پاپولر ہو جاتا ہے، اور وہ نام سوچ سمجھ کے رکھتی ہیں کہ وہ پاپولر ہو. مثلاً جیسے انہوں نے اپنی نازیز نے اپنی یا ہٹلر نے اپنی جماعت کا نام جو رکھا وہ بڑا دلچسپ تھا. اس نے نام رکھا نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی. تو اس میں نیشنلزم بھی آ گیا، اس میں سوشلزم بھی آ گیا، اس میں جرمن کا وہ بھی آ گیا، ورکر بھی آ گیا، اور وہ اس نے ایک ایسی پارٹی کی بنیاد رکھی جو کہ جس میں سارے ہی نام تھے، اور وہ یوں اس نے اپنی پارٹی کا جو ہے وہ نام استعمال کیا. اور چھٹا جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس نے وہ بارود بھر دیا سارا کا سارا، جو کہ آگے جا کے وہ اس کی مقبولیت میں، اس کے جو ذہنی غلام پیدا کرنے میں کامیاب ہوا. یہ چیز جو ہے وہ کسی بھی کلٹ لیڈر کو ایک بت کسی شکل دے دیتی ہے، ایک شخصیت پرستی کو جنم دیتی ہے، جیسا کہ ہٹلر کے معاملے میں ہوا کہ ہٹلر کو لوگوں نے ایک بت بنا دیا. ہٹلر کو لوگوں نے ایک شخصیت ایسی بنا دیا جس کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ اس کو پوجتے تھے. اور یہی وہ ذہنی غلامی ہے جس کے بہت سارے یہ مینٹل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے ذہن کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، آپ کسی شخصیت کے سحر میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے رہنمائی تصور کرتے ہیں، راہبر اور رہنما سے بھی اوپر کا درجہ آپ اس کو دیتے ہیں. تو اس کی جو سپورٹ ہوتی ہے بیسیکلی وہ مڈل کلاس میں اور لوئر مڈل کلاس میں ہوتی ہے. کہیں پہ بھی اگر آپ جرمنی کی بھی مثال دیکھیں تو وہاں پہ بھی لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے اندر ہٹلر کی جو ایک پاپولیرٹی تھی وہ بہت زیادہ اس کی پاپولیرٹی تھی، اور اس نے
اگر اس میں کہوں کہ کوئی بہت ساری وہ ایک بہت بڑا برا ایڈمنسٹریٹر تھا، اس کی کوئی خاص خوبیاں بھی نہیں تھی، لیکن اس کی جو سیاسی لیکن اس کے باوجود وہ کلٹ بن گیا صرف اس لیے شعلہ بیانی اور اپنی جو پروپیگنڈا تھیریز تھیں اور پروپیگنڈا پالیسی تھی جسے گوئبل چلا رہا تھا، اس کی وجہ سے پھر اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ چیز اپنے طریقے سے استعمال بھی کیا، اور جتنا جھوٹ بولا گیا اس جھوٹ کو جو ہے وہ سچ کے طور پہ سمجھا جاتا رہا، استعمال کیا جاتا رہا۔ ہٹلر کا انجام خاص کر کے ایک ہیبتناک انجام ہے کہ ایک بنکر کے اندر جو ہے وہ گولی مار لی خود کو، اور جس طرح سے اس نے اپنے آپ کا اختتام کیا۔ تو یہ ایک کلٹ لیڈر یا ایک کلٹ جو ذہنی غلامی ہے، اس کے بارے میں سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں۔ سوچئے گا ضرور، کیونکہ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، یہ سوچنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ بے شک اس میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، اپنے ذہن سے سوچئے، کیونکہ ذہن آپ کا اپنا ہے، کسی کے ہاتھ میں آپ اس کو گروی نہیں رکھ سکتے۔ خیال رکھیے گا، اللہ نے